جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. کامیابی کو پورا ملک، ہماری پوری عوام جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. وہ ریلیوں کی شکل میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ پریزنٹیشنز لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. مطلب بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم اپنی کامیابی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. تو بالکل ناظرین، ہم بات چیت کرتے چلیں گے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم بڑھیں گے، ان سے کوشچنز جو ہے وہ کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کامیابی کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر، جو ایک ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے اللہ کے حکم سے پاکستان کو، اور پاک افواج نے جس طرح ہندوستان کے طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں، عوام جس طرح پاک فوج کے ساتھ اظہار تشکر کر رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑی کامیابی دی ہے. ہم نے اپنے سے 2 گنا زیادہ دشمن کو خاک چٹائی ہے، ہم نے اسے دھول چٹائی ہے، ہم نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے. میں شکر گزار ہوں افواج پاکستان کا، ایئر فورس کا، نیوی کا، کہ جس طریقے سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی قوم کا سر فخر سے بلند کیا. آپ دیکھیں دشمن نے جب ہم پر جارحیت مسلط کی، اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا، پاکستان جواب نہیں دے گا. لیکن 10 مئی کی رات کو جس طرح افواج پاکستان نے انہیں جواب دیا، جس طرح افواج پاکستان نے انہیں بتایا کہ دیکھیں ہم آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کو مار سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بڑی کامیابی. پاکستانی قوم کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں انٹرنیشنل نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں، انٹرنیشنل نیوز چینلز اٹھا کر آپ دیکھیں، ہر جگہ پر پاکستان کی کامیابی کی دھوم ہے. ہر جگہ پر صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے، پاکستان نے سفارتی محاذ ہو یا جنگی محاذ ہو دونوں پر کامیابی حاصل کی ہے. الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. مجھے فخر ہے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف پر، مجھے فخر ہے اپنے ایئر فورس کے چیف پر، مجھے فخر ہے اپنے نیول چیف کے اوپر کہ جس طریقے سے انہوں نے دشمن کے ان کا منہ توڑ جواب دیا. بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ ہم پر جنگ مسلط کرے گا، وہ ہمیں جو ہے نا ہمارے معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کرے گا. لیکن جس طریقے سے ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، ان کی ملٹری بیسز کو ہم نے نشانہ بنایا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا. سب سے بڑی بات اس کا غرور تھا رافیل طیارے، جس کے اوپر وہ بہت اچھل رہا تھا، جس کے اوپر وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے مار گرائے، اربوں ڈالر کا ہم نے انہیں نقصان دیا ہے. اس کے بعد جو ان کا SU-400 ایک جو ہے نا ڈیفینسنگ سسٹم تھا، جس سے وہ سمجھتا تھا کہ انڈین کے ایئر اسپیس میں کوئی بھی جہاز داخل نہیں ہو سکتا، ہم نے اس ایئر ڈیفینس سسٹم کو تباہ کیا. تو ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تاریخ میں ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اس کامیابی پر فخر کریں گی. میں تو حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ نصاب میں جو ہے ہمارے جو سلیبس میں، اسکول کے بچوں کے سلیبس میں ہماری ان فتوحات کا ذکر کیا جائے، ہماری بہادر افواج پاکستان کا ذکر کیا جائے. ہمیں الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے. پورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے. میں بھی ابھی جشن منا کر آ رہا ہوں. سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی اس ہم کامیابی کو، اپنی اس وکٹری کو، اور ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں. بالکل سر، آپ کے جذبے کو سلام ہے. جس طرح آپ کا جذبہ ہے اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب جس طرح سیز فائر کا جو ہے وہ خود سامنے رکھ کے کہ آپ لوگ سیز فائر کر لیں، باقی ہم نے جنگ نہیں لڑنی، اس کے باوجود بھی LOC پہ خلاف ورزی، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بھارت جو ہے نا وہ ایک بزدل دشمن ہے، ایک مکار دشمن ہے، ایک عیار دشمن ہے. دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ ظرف والا ہوتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے ہمیں جو دشمن ملے ہیں وہ سارے کم ظرف ہیں. وہ چاہے ہمارے اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو. تو بھارت ایک کم ظرف دشمن ہے. بھارت کو جب پتہ چلا کہ پاکستان نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، پاکستان اسے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان نے اس کے رافیل طیارے گرا دیے ہیں، پاکستان نے اس کا ڈیفینس سسٹم تباہ کر دیا ہے، پاکستان نے اس کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، تو وہ روتے روتے امریکہ کے پاس گیا، وہ روتے روتے چائنا کے پاس گیا، وہ روتے روتے قطر کے پاس گیا. وہاں پر جا کر اس نے درخواست کی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بچایا جائے. پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اپنے انٹرنیشنل امیج کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی بات مانی. پاکستان سیز فائر پر آیا. پاکستان کیونکہ ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان لڑنا جانتا ہے، پاکستان کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کا دفاع کیسا کرنا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ پوری دنیا اس میں انوالو ہو گئی تھی اور ہمیں ریکویسٹ کی گئی، تو ہم نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے سیز فائر کی طرف ہم گئے، ہم نے سیز فائر کی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں بھارت کا جو مکار چہرہ، وہ منافقانہ چہرہ کہ وہ جو ہے نا LOC پر پھر جو ہے جارحیت مسلط کر دیتا ہے. بھارت کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی، ہم انشاءاللہ الحمدللہ پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اگر آپ نے مزید جارحیت کی، آپ کو ایسا جواب دیں
دیں گے کہ نہ دلی رہے گا, نہ ممبئی رہے گا, نہ گجرات رہے گا, نہ احمد آباد رہے گا. ہم ابھی تک جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ملک ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر بھارت ایل او سی پر خلاف ورزی کرتا ہے, ہمارے معصوم کشمیری, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو چاہے جموں کشمیر میں ہو, جموں کشمیر کوئی بھارت کا حصہ نہیں ہے. جموں کشمیر کے بھی جو شہری ہیں, جموں کشمیر کے بھی جو کشمیری ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان, وہ کشمیری بھی پاکستانی ہیں. تو میں انشاءاللہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت نے یہ ایل او سی پہ خلاف ورزی کو نہیں روکا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ تھی, ہندوستان جنگ واضح طور پہ ہار گیا. جیسے ہمارے جو ایئر تھے بیٹھے ہوئے تھے, جو پریس کانفرنس جو ہو رہی تھی, ایئر وائس مارشل جو تھے ہمارے, انہوں نے کہا کہ مطلب 6-0 ان کا یہ تھا کہ مطلب بڑا کلیئر انہوں نے بتایا تھا. اس سے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب ہندوستان کو ابھی کوئی سبق ملا ہے؟ ہندوستان کو بہت اچھے طریقے سے سبق ملا ہے. $18 بلین سے وہ اپنا نقصان کروا بیٹھا ہے. $18 بلین سے زیادہ کا اپنا نقصان وہ کروا بیٹھا ہے. ہندوستان کو پتہ چل گیا ہے, ہندوستان کی جو اکڑ تھی وہ ہم نے نکال دی ہے, اس کا غرور ہم نے توڑ دیا ہے. جس طریقے سے ہماری ایئر فورس جو ہے وہاں پر گئی اور وہ جا کر انڈین طیاروں پر پلٹی, پھر جھپٹی, پھر پلٹی, پھر ان کو گرایا. انڈین ایئر فورس کو ایسا سبق ملا ہے کہ ساری زندگی انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی یہ سبق نہیں بھولے گی. جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اورنگزیب خان نام ہے, ایئر وائس مارشل ہیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو اسکور ہے وہ 6 ہے, انڈیا کا اسکور ہے 0 ہے. ہم نے 3 رافیل طیاروں کو گرایا, ایک میگ 29 کو گرایا, ایک SU-30 کو ہم نے گرایا. تو پاکستان نے اس طرح سے پرفارمنس دی ہے. جنگ تو ہم ساری دنیا کو پتہ ہے جنگ ہم جیت گئے. نیو یارک ٹائم آپ اٹھا کر دیکھیں, آپ ٹیلی گراف اٹھا کر دیکھیں, ہر جگہ پر ہماری جو ہے نا جیت کے چرچے ہیں. ہر جگہ پر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا کام کر کے دکھایا ہے جس کا دنیا بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. دنیا کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی جنگجو قوم ہے, یہ اتنے باصلاحیت پائلٹ ہیں, یہ اتنی باصلاحیت فوج ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پاکستان نے کیا ہے اس دفعہ, ہم نے تاریخ بنا دی ہے. ہم نے کوئی ڈاگ فائٹ نہیں کی, ہم نے کوئی جنگ نہیں کی ہے, ہم نے ایک جو ہے نا جنگی حکمت عملی پہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ دنیا کے ملٹری سلیبس میں ان کو پڑھا جائے گا. دنیا کی جو فوجیں ہیں وہ اپنے فوجیوں کو اس کے مطابق ٹرین کریں گی. ہم نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. بھارت کے پاس اب بھی وقت ہے, وہ ہوش کے ناخن لے, وہ سمجھ جائے. اگر بھارت امن نہیں چاہتا, اگر بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے, بھارت کی تاریخ رہی ہے وہ ہمیشہ سے مکار رہا ہے, وہ ہمیشہ سے بزدل رہا ہے, وہ پیٹھ پیچھے چھرا کھونپتا ہے. تو اگر بھارت ہم سے اس دفعہ یہ سمجھ کر جنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا, تو میں بھارت کو اس چینل کے توسط سے, آپ کے توسط سے بتا دوں کہ بھارت کو ہم صفحہ ہستی بنا دیں گے. ہم بھارت کو جو تاریخ کا ایک حصہ بنا دیں گے, بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. بہت اعلیٰ. بابر صاحب ایک اور سوال بھی, جیسا آپ جانتے ہیں ہم بلوچستان میں رہتے ہیں اور BLA جو ہے پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. ابھی تو مطلب شاید کل وہ ایک لیٹر انہوں نے ایشو کیا ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں ان کو, کہ مطلب ثابت ہو گیا ہے کہ مطلب ہندوستان کی طرف سے BLA کو ایک پراکسی جو ہے وہ میسر ہے, اور یہاں پہ پراکسی BLA کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس کو ہندوستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. مزید اس طرح کی سچویشن کو آگے لے کے بلوچستان کے حالات آگے کس طرح ہوں گے, کیا ہوں گے, اور کتنا امپیکٹ پڑے گا ہمارے ملک پہ؟ دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتایا پراکسیز تو ہیں, ابھی بھی ہم نے جنگی حالات میں ان منافقوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا, اچھے طریقے سے ہم نے پہچان لیا ہے. جب پاکستان انڈیا کی ٹینشن تھی, یہ جو پراکسیز ہیں جو انڈین فنڈڈ ہیں, جو ڈالر کے اوپر پلتے ہیں, جنہیں ان کے آقا ٹکڑے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر بلوچستان کے حالات خراب کریں, چاہے وہ BLA ہو, چاہے وہ BLF ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. انہوں نے کل ایک لیٹر جاری کیا جس میں یہ بھارت سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھارت کو آپ ہمیں اسلحہ دیں, ہم جائیں گے بلوچستان کو فتح کر کے دکھائیں گے. کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ ہم بھارت کو کسی اپنے جو ہے نا خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ہم دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو, اسرائیل جیسے ملکوں کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے. آپ چند سو ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, آپ چند سو ہمارے خلاف جا کر مدد مانگ رہے ہیں. اگر ہم مارنے پر آئے, جن پہاڑوں میں آپ چھپ کر بیٹھے ہیں, جن یورپین کنٹریز میں آپ چھپ کر بیٹھے ہیں, وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو ماریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کی مدد لے کر جو ہے نا آپ بلوچستان کو آزاد کر دیں گے؟ یہ آپ کا خواب ہے, یہ ایسا خواب ہے جو انشاءاللہ کبھی بھی اس نے شرمندہ تعبیر نہیں ہونا ہے. آپ اس پہ ہمیشہ شرمندہ ہی رہیں گے. بلوچستان کی عوام پاکستان کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کی, سب سے زیادہ جو جذبہ تھا, سب سے زیادہ جو جوش تھا وہ بلوچستان کی عوام میں تھا. آج تک سب سے زیادہ ریلیاں جو ہے بلوچستان میں نکالی جا رہی ہیں. کل مستونگ میں جا کر آپ دیکھیں BLA کے جھنڈے کو جلایا گیا, خزدار میں BLA کے جھنڈے کو جلایا گیا, کلات میں BLA کے جھنڈے کو جلایا گیا. لیکن یہ وہ منافق لوگ جو ہیں یہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں افواج پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا, میں چیف آف آرمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میں ایئر چیف سے ریکویسٹ کروں گا, میں اپنی جو ہماری اس ٹائم وفاقی حکومت میں جو قیادت ہے, سیاسی قیادت, اس سے ریکویسٹ کروں گا. بھارت کو تو ہم نے دیکھ لیا, بھارت سے ہم نمٹ لیے, اب آئیں بلوچستان میں. یہ جو ہمارے غدار ہیں, یہ جو مول کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے غدار, یہ جو مول ہیں, ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, ان کو صفائے ہستی سے مٹائیں. یہ کون لوگ ہیں جو بھارت سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ ہے کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟
ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان کو الگ کریں گے. یہ کبھی پاکستان اور بلوچستان کو نہ الگ کر سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ نہ یہ الگ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب ہماری حکومت کو جو ہے نا اس مسئلے پر بھی سختی سے سوچنا چاہیے. ان پراکسیز کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ان پراکسیز کے کیمپ کہاں پر ہے, ان پراکسیز کو پیسے کون دیتا ہے. اجیت دول جو انڈین ایک آپ کو پتہ ہوں گے کہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں, ان کے تھرو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. 10 ہم نے ان کے دہشت گرد پکڑے ہیں, 10 ہم نے ان کے ایجنٹ پکڑے ہیں. یہ خود جو ہے اعتراف کرتے ہیں. کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا, انہوں نے اعتراف کیا, وہ بھی اسی پراکسی کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ بھی انہی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے. سب سے بڑھ کر میں اپنے سننے والے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں, ان دہشت گردوں کا بلوچ قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلوچ قوم محب وطن ہے, بلوچ لوگ پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے. یہ جو ہے دہشت گرد ہیں. ان کے آپ بچوں کو اٹھا کر دیکھیں, خود جو ہے نا یہ بہانہ کرتے ہیں, یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم بلوچوں کے نام پر لڑائی کر رہے ہیں, بلوچوں کے نام پر لڑ رہے ہیں. ان کے اپنے بچے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے بچے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خود جو ہے ان کے بچے جو ہے نا اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. غریب کے بچوں کا یہ جو ہے نا برین واشنگ کرتے ہیں, ان کا دماغ بناتے ہیں, ان کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں, اپنی ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں غریب کے بچے, یہ تو آن بھی نہیں کرتے. یہ پھر انہیں کہتے ہیں نہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ تو ایسے تھے, یہ تو ویسے تھے. یہ بڑا شاطر اور چلاک دشمن ہے. اس نے اپنے پراکسیز کو چھوڑا ہوا ہے, لیکن جیسے ہم نے دشمن کو سبق سکھایا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ان پراکسیز کو بھی پراپر سبق سکھایا جائے گا. بابر صاحب, آخری سوال کی طرف بڑھتی ہوں. لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ گمراہ بچے ہیں جن پہ ہم ہاتھ پھیر کے ان کو سمجھائیں گے, لیکن وہ تب بھی نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں, گمراہ بچے جب ہوتے ہیں جب بچہ جب ایک دفعہ غلطی کرے اسے گمراہ کہا جاتا ہے. میں کور کمانڈر صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, ان سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ اب ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ہر پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری بلوچستان میں آ کر کاروبار کر سکتا ہے, روزگار کر سکتا ہے, اپنے بچوں کا رزق روزی کما سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہمارے پاکستانیوں کو ماریں گے, ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو, ہمارے آفیسرز کو شہید کریں گے, تو کیسے گمراہ بچے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گمراہ بچے نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ انڈین کی پراکسیز ہیں, انہیں پراپر فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. جو گمراہ تھا اسے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, اسے ہم نے بٹھانے کی کوشش کی, اسے ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ آئیں بیٹھیں پاکستان کے آئین اور قانون میں بات کریں. اگر آپ کو پاکستان کی حکومت سے, ریاست پاکستان سے کوئی گلہ ہے, کوئی شکوہ ہے, بیٹھ کر اپنا گلہ شکوہ سامنے رکھیں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, جو روڈ بلاک کرتے ہیں؟ ابھی جو حالیہ پاکستان انڈیا ٹینشن ہوئی, یہ کیسے گمراہ تھے؟ یہ گمراہ نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں. یا کہ روڈ بلاک کرتے ہیں, یہ معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. میں اپنی ذاتی رائے سے یہ کہتا ہوں, اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا فوج پاکستان سے کہ ان کے خلاف آپریشن کریں اور انہیں صفائی ہستی سے ختم کریں. انشاءاللہ عزیز سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہے. ناظرین, جیسے بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو صفائی ہستی سے مٹا دینا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے ہر ملک پہ. جو غدار ہوتے ہیں ان کو ان کے انتقام تک پہنچانا چاہیے, ان کی جگہ تک ان کو پہنچانا چاہیے کہ ان کی جگہ کیا ہے, اور ان کو تا حیات جو ہے وہ یہ چیز انشاءاللہ یاد رہے گی کہ ہم سے بھی کوئی آ کے نپٹا تھا اور کسی نے ہم سے بھی جو ہے وہ پنگا لیا تھا. اینی ہاؤ, آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. تھینک یو جی, اللہ حافظ, جزاک اللہ.